نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ لفظی ترجمہ، واستبقا، استبق یستبق، استباق ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا، ایک کہے میں آگے بڑھوں، دوسرا کہے میں اس سے آگے بڑھوں۔ واستبقا، دونوں آگے پیچھے دوڑے، البابا، دروازے کی طرف، وقدت، اور چاک کر دیا اس نے، قدت مؤنث کا صیغہ ہے، قدّا، باب نصرہ ینصرو سے، قد الشیء، لمبائی میں پھاڑنا یا کاٹنا کسی چیز کو۔ قدت، اور چاک کر دیا اس نے، قمیصہ، ان کا کرتا۔ قدت میں ضمیر زلیخا کی طرف جا رہی ہے، اور قمیصہ میں ضمیر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، من دبرن، پیچھے سے، وَأَلْفَيَا، الفیا پایا دونوں نے، سیدہا، اس کے شوہر کو، سیدہا مؤنث کی ضمیر زلیخا کی طرف جا رہی ہے، لدا، لدا اور عندہ معنی ہوتا ہے پاس، الباب، دروازے کے۔ قالت، کہنے لگی وہ عورت، ما جزاؤ، ما جزاؤ، کیا سزا ہوگی، من ارادہ، اس شخص کی جو نیت کرے، ارادہ کرے، بے اہلی کا، تیری بیوی کے ساتھ، سوءً، برائی کا، الا ان یسجن، مگر یہ کہ یسجن، سجن جیل کو کہتے ہیں، یسجن جیل بھیجا جائے، او عذاب علیم، یا کوئی سزا دردناک دی جائے۔ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہیا، اسی نے، ہیا زلیخا کی طرف اشارہ ہے، راودتنی، پھنسانے کی کوشش کی مجھے، ڈورے ڈالے اس نے مجھ پر، عن نفسی، اپنی مطلب براری کے لیے، میرے نفس سے فریب کرنے کے لیے، وشہیدہ، اور گواہی دی، شہیدہ، شہیدہ یشہدو، اور اس کا معنی ہونا ہے حاضر ہونا، معائنہ کرنا، معائنہ خواہ آنکھوں سے ہو خواہ دل سے ہو، یعنی بصر سے ہو یا بصیرت سے ہو، اور شہادت، گواہی، وہ بیان جو اس علم کی بنا پر ہو جو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد یا دل سے سمجھنے کے بعد چشم باطن کے ذریعے حاصل ہوا ہو، اس کو گواہی کہا جاتا ہے۔ شاہدہ، شاہدن، اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے، من اہلہا، اس کے خاندان کے لوگوں میں سے، وہ گواہی یہ تھی، ان کا نہ قمیصہ، اگر ہے اس کا کرتا، قمیص کرتا، قدہ
قد 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 چاک کیا ہوا، من قبل قبل آگے کی طرف کو کہتے ہیں، آگے سے، فصدقت تو وہ سچ کہتی ہے، وہوا اور وہ یعنی یوسف علیہ السلام من الکاذبین جھوٹوں میں سے ہے، وَإِنْ كَانَ اور اگر ہے، قمیصہ اس کا کرتا، قد چاک کیا ہوا پھٹا ہوا، من دبرن پیچھے سے، فکذبت تو عزیز مصر کی بیوی جھوٹ بولتی ہے، وہوا اور وہ یوسف علیہ السلام من الصادقین سچوں میں سے ہے، فلما رأى قمیصہ بس جب دیکھا اس نے ان کے کرتے کو، قد من دبرن اب رأى قمیصہ، رأى دیکھنے والا عزیز مصر ہیں، عورت کا خاوند، اس نے جب دیکھا ان کے کرتے کو قد من دبرن چاک کیا ہوا پیچھے سے، قال تو قمیصہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد عزیز مصر نے کہا قال انہو بلا شبہ بات یہی ہے، من کیدکن یہ جو معاملہ ہے، قید مکر اور فریب کو کہتے ہیں، تمہاری مکروں میں سے ہے، ان کیدکن یقیناً تمہاری چالیں تمہاری شرارتیں عظیم بڑی ہوتی ہیں، یوسف اے یوسف اعرض جانے دیجئے، عن ھذا اس بات کو، منہ موڑ لیجئے اس بات سے، واستغفری اور مانگ لیجئے، واستغفری یہ خطاب عورت سے ہے، اور معافی مانگ لیجئے اے عورت، لذنبک اپنے جرم کی، انکی کنتی یقیناً تو ہے، من الخاطئین خطا کار لوگوں میں سے۔ یہاں واقعہ یوسف علیہ السلام کی عصمت کا بیان ہو رہا ہے، آزمائش یوسف علیہ السلام کی ہو رہی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے بازار مصر سے خریدا تھا اور بیوی کے حوالے کیا، اکرمی مثواہ، اس کو اچھی طرح رکھو، غلاموں جیسے سلوک اس کے ساتھ مت کرو، اور اس میں زمانہ گزر گیا، اور عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کی حسن، اس کی معصومیت کو اور جمال کو دیکھ کر ان پر فریفتہ ہو گئی، اور فریفتہ ہو کر عورتیں چونکہ اس تمدن میں نہایت آزاد تھی، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے، جس طرح آج کل مغرب زدہ عورتیں اور مغرب زدہ خاندان، مغرب زدہ سوسائٹیاں مدر پدر آزاد ہوتی ہیں، حیا کا نام تک ان میں نہیں ہوتی، بھئی یہی تمدن اس وقت مصر کے قوموں کی تھی، تو انہوں نے غلقت الابواب گزشتہ آیتوں میں گزرا ہے، یہ اسی سیکوینس میں واقعہ چل رہا ہے، یوسف علیہ السلام سے اس نے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کی، تو یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کہا، انہو ربی احسن مثوائی انہو لا یفلح الظالمون، اور لقد ہمت بہ وہم بہا، یوسف علیہ السلام نکلنے کی کوشش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا برہان انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے، تفصیلات گزر چکی ہیں۔ پھر یہاں سے ایسا ہوا کہ دونوں واستبق الباب آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، یوسف علیہ السلام آگے جا رہے ہیں تاکہ جلدی سے دروازہ کھول کر نکل جائے، اور وہ عورت ان کا پیچھا کر رہی ہے تاکہ پہلے اس کو دروازے تک پہنچنے نہ دے، اس کو پکڑ لے، اور وقدت قمیصہ، اور اس دوران اس نے زلیخا نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، اور یوسف علیہ السلام کا دامن اس نے جب پکڑا تو قمیص پیچھے سے کرتا جو ہے وہ پھٹ گیا،
وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور جو ہی وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے تو دونوں نے، یوسف علیہ السلام اور زلیخا دونوں نے پایا سیدہا، عورت کے خاوند کو، عزیز مصر کو، لدى الباب، دروازے کے پاس، وہ شاید اپنی ڈیوٹی سے باہر واپس آ رہا تھا۔ قالت ما جزاء، اب یہ عورت جو ہے کہنے لگی جب اس نے خاوند کو دیکھا، ما جزاء، جزا بدلہ سزا، کیا سزا ہوگی، من ارادہ، جو شخص بھی ارادہ کرے بھی اہلی کا، تیری بیوی کے ساتھ، سوءً برائی، سوءً یہاں مراد زنا ہے، الا مگر اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اس کو یسجنا، جیل بھیجا جائے، او عذاب علیم، یا کم از کم ان کو کوڑوں کی سزا دی جائے۔ عذاب علیم کی تفسیر میں کوڑوں کی سزا صحابہ کرام سے منقول ہے۔ اب یہ عورت جو ہے، عورت کا مزاج قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ کس طرح اس نے پینترا بدل کر بات جو ہے یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، خود جو ہے بے حیائی کی کوشش کر رہی تھی، اور یوسف علیہ السلام معصوم، وہ تو اس ماحول سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن معاملہ جب الٹ گیا تو فی الفور خاوند کے سامنے اپنی معصومیت ظاہر کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے مجرم ٹھہرانے کی کوشش کی۔ قال ہی، اب یوسف علیہ السلام وہ بھی اگرچہ نبوت ان کو اس وقت نہیں ملی تھی، لیکن خاندان نبوت کے فرد تھے، دادا پیغمبر اور باپ پیغمبر، پردادا پیغمبر، اور سلیم الفطرت، کہ یہ بات جو ہے، یہ الزام نہایت گھناؤنا الزام ہے، نہایت گندی بات جو ہے میرے اوپر اس نے چسپان کر دی۔ تو فی الفور یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ہی راودتنی عن نفسی، اسی نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی، ہی راودتنی، وہی ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، ورغلانے کی کوشش کی، میرے نفس سے فریب کرنے کے لیے، عن نفسی، میرے نفس سے فریب کرنے کے لیے، اپنا مطلب نکالنے کے لیے۔ وشہد شاہد من اہلہا، اب بات یہ ہو رہی تھی، بات پھیل گئی، اور ایک گواہ نے گواہی دی، اور بعض مفسرین فرماتے شاہد شاہد کا معنی ہے حکم حاکم، ایک فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا، اور شاہد شاہد ایک عادل منصف، عادل منصف جو وہاں پر کہیں موجود تھا، اس نے یہ سارا واقعہ جانچنے کے بعد، بھی مسئلہ اگر اس طرح ہے تو اس کو مثلا کوئی گواہ ہے نہیں، دونوں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اب فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو اس بندے نے، اور الزام دونوں پر لگا رہے ہیں، عورت نے بھی الزام لگا دی یوسف علیہ السلام پر، اور یوسف نے اس پر الزام لگا دیا، اور موقع کا گواہ کوئی نہیں ہے۔ بالآخر یہ شہید شاہد جو ہے، یہ کوئی معاملہ فہم آدمی تھا، معاملے کو سمجھنے والا آدمی تھا، جس نے یہ سارا معاملہ پہلے قیاس کے اصولوں کے مطابق اس نے بتایا کہ بھئی اگر وہ دوڑ رہی تھی اور یہ اس کے پیچھے تھا تو اس کی علامت یہ ہوگی، اور یہ دوڑ رہا تھا، نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی اس کو پکڑنے کے لیے، تو اس کی علامت یہ ہوگی۔ تو ان کان قمیصہ قد من دبر، تو اس نے یہ کہا شہید شاہد من اہلہا، اہل، یہ مفسرین نے لکھا ہے یہ اس کا چچا زاد بھائی تھا زلیخا کا، اور قریب ہی کہیں رہتا تھا۔ یہ شور شرابہ سننے کے بعد وہ بھی واقعے کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی، تو اس نے پھر یہ مشورہ دیا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیص جو ہے پھٹا ہے، کرتا، من قبل، سامنے سے، فصدقت، تو عورت اپنے بیان میں سچی ہے،
غلطی وہ من الکاذبین، یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر قمیص یوسف علیہ السلام کی پھٹ چکا ہے من دبرٍ پیچھے سے، فَكَذَبَتْ تو عورت جھوٹ بول رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا عزیز مصر نے، زلیخا کے خاوند نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو قُدَّ مِن دُبُرٍ وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، قالا تو اس نے کہا اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، یقیناً یہ کام جو ہے تمہاری شرارتوں میں سے ہے، تمہاری فریب میں سے ہے۔ ان کیدکن عظیم، یقیناً تم عورتوں کی شرارتیں بہت سخت ہوتی ہیں، بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہ یوسف علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوئے اور یوسف علیہ السلام سے فرمایا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف جانے دیجئے اس معاملے کو، مقصد کسی سے ذکر نہ کیجئے، میری بےعزتی ہوگی۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اور عورت سے کہا وَاسْتَغْفِرِي، اور تو معافی مانگ لیجئے اپنے جرم کی۔ ذنب گناہ کو کہتے تو وہاں پر تو گناہ کا تصور ان کے ہاں تھا ہی نہیں، تو یہ جرم تھا۔ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، یقیناً تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ تو یہ اس وقت کی جو مصری معاشرت تھی، اس میں ایک شوہر جو ہے وہ اتنا ہی کر سکتا تھا، بلکہ یہ شوہر اس نے تو بہت کچھ کر لیا۔ ان کی جو معاشرتی اور ازدواجی زندگی جس طرح وہ گزار رہے تھے وہ ویسی ہی تھی جیسے آج یورپ کی زندگی ہے۔ تو یہ واقعہ جہاں پر بیان ہوا ہے، اس میں مفسرین نے کچھ فوائد ذکر کیے ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر عورتوں کا مکر بڑا ہوا ہوتا ہے، پھر ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے گزارش کی اس واقعے سے درگزر کیجیے۔ تو درگزر کرنے میں دو باتیں شامل ہیں، ایک یہ کہ معاف کر دے، اور یہ بھی ہے دوسروں سے اس کا چرچا نہ کیجیے، خود بھی معاف کرے اور دوسروں سے اس کا چرچا نہ کرے، بیان نہ کرے۔ اور بیوی سے کہا تم اپنی غلطی کی معافی چاہو تو سوری کہو، اس لیے کہ خاوند جو ہے اس سے آگے کچھ کر نہیں سکتا ہے، بس بیوی سوری کہے۔ لیکن سوری کس کو کہے، کس سے معافی چاہو؟ تو اس سلسلے میں تین باتوں کی گنجائش ہے۔ اپنے شوہر سے، اس لیے کہ شوہر کی امانت میں اس نے خیانت کرنے کی کوشش کی ہے، اور یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ لیجئے اس لیے کہ اس پر الزام لگایا ہے، یا اپنے باطل عقیدہ کے مطابق وہ دیوتاؤں اور دیویوں سے معافی مانگ لیجئے۔ اور دوسری بات، اس پورے واقعے میں اول سے عزیز مصر کے مکان کو قرآن کریم نے فی بیتہا کہا، بیوی کا گھر قرار دیا ہے، ہوا فی بیتہا۔ تو بیوی کی حیثیت جو ہے صرف ایک خادمہ کے نہیں بلکہ اپنے شوہر کے گھر کی مالکہ اور انچارج کی ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا المرأۃ راعیۃ علی بیت بعلہا، نگران ہے، ایک عورت جو ہے بیوی اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے۔ اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو مستقل حیثیت دی ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے اس بات کا ذکر خاص طور پر کیا ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارادہ کیا تو گھر کے دروازے بند کر لیے۔ گھر کے دروازے کیوں بند کر لیے؟ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مرد و عورت کے درمیان صنفی تعلق میں مکمل پردہ اور لوگوں کی نگاہ سے حفاظت کی رعایت جو ہے وہ انسانی فطرت میں داخل ہے۔ حالانکہ یہ عورت تو کافرہ تھی، مومنہ نہیں تھی،
اس کو اس بات کی کیا پرواہ تھی، لیکن فطری بات ہونے کی وجہ سے اس نے سارے دروازے بند کر لیے، کسی کی نگاہ میں نہ آ جائے ہم لوگ۔ اب جو ہے اس وقت کا وہ تمدن، اس میں اتنی بات تو تھی، لیکن آج مغربی تہذیب نے اس مرحلے سے بھی گزر کر پردے کو بالکل غیر ضروری قرار دیا اور ننگی تصاویر جو ہے وہ شیئر کرنے لگے۔ بے حیائی کی تصویریں جو ہے ایک دوسرے کو بھیجتے ہوئے بھی شرم و حیا محسوس نہیں کرتے ہیں، اور جو اہل ایمان جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الحیاء شطر الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، الحیاء کلہ خیر، حیا کا معنی ہے لحاظ کرنا، اللہ کا لحاظ، رسول کا لحاظ، بڑوں کا لحاظ، استاذ کا لحاظ، یہ خیر ہی خیر ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس بات کو بالکل پس پشت ڈال کر، بالکل برہنہ ہو کر عورتیں بھی پھر رہی ہیں اور مرد بھی اس حوالے سے عورتوں سے کم نہیں ہے۔ لیکن ایک غیر مومنہ عورت جو ہے، جو ایمان والی نہیں تھی، لیکن اس کے اندر فطرت کے حوالے سے اتنی بات ضرور تھی۔ اور چوتھی بات، حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کو منع کرتے ہوئے بھی یہ فرمایا کہ تمہارے شوہر نے میرے ساتھ بہتر سلوک کیا ہے، انہ ربی احسن مثوائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کوئی مسلمان احسان کرے یا غیر مسلم آپ کے اوپر احسان کرے، کوئی احسان کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہے، کوئی اچھا مشورہ دے دے، آپ کو پانی پلائے، آپ کو قرضہ دے دے، آپ کی رہنمائی کرے، مسلم ہو یا غیر مسلم، کسی نیک و پارسا شخص نے احسان کا معاملہ کیا ہو یا گناہگار شخص نے آپ کے ساتھ یہ احسان کیا ہو، بہرحال محسن کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ عزیز مصر وہ تو غیر مسلم تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس نے احسان والا معاملہ کیا تھا، تو اس نے کہا کہ دیکھو اپنے محسن کے ساتھ یہ کرنا جو ہے یہ انسانیت سے دور بات ہے۔ اور پھر اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کی دینی نسبتیں جو ہیں، لولا ارآ برہان ربہ، جو ہے برہان ربہ، رب کی نشانی کیا ہے، تفصیل کے ساتھ بتایا جا چکا ہے تشریح میں۔ اس برہان ربی سے ایک تو یہ ہے کہ اس گناہ کا سنگین ہونا اور زناکار کا کبھی کامیاب نہ ہونا، زناکار کا ظالم ہونا، یوسف علیہ السلام کی سمجھ میں یہ بات پوری طرح آ گئی، یہ برہان ربی ہے۔ بر وقت جو ہے چیز کی ویٹیج کو سمجھنا کہ بھئی اس کا نقصان کتنا ہوگا، یہ برہان ربی ہے۔ اور پھر علماء نے فرمایا اس کی عقل نے یہ کام بھی کی کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا پردادا ابراہیم جس نے اللہ کی رضا کے لیے باپ کو چھوڑا، علاقے کو چھوڑا اور تکلیفیں برداشت کی، اور میرا دادا یعقوب علیہ السلام اور میرا باپ دادا اسحاق علیہ السلام اور باپ یعقوب اللہ کے پیغمبر، تو ان نسبتوں کو بھی برہان ربی میں علماء نے شمار کیا ہے۔ یہ ساری نسبتیں جو ہیں یہ برہان ربی کا درجہ رکھتی ہیں۔ ایک بندہ جب ایسے معاملے میں پھنس جاتا ہے تو کم از کم وہ اس معاملے کی سنگینی کے حوالے سے وہی کتنا بڑا جرم ہے، میں چوری کر رہا ہوں، میں بے حیائی کی طرف قدم بڑھا رہا ہوں، میں جھوٹی گواہی کے لیے جا رہا ہوں، دیکھنا یہ ہے کہ میری حیثیت کیا ہے معاشرے میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور آگے میری جو شہرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی، تو اس کام میں پھنسنے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوگا، یہ بھی برہان ربی ہے۔ تو انسان ان رکاوٹوں کی وجہ سے اس ناجائز کام کی طرف جانے سے رک جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام بھی اس برہان ربی کی وجہ سے آگے نہیں بڑھے۔ اگر انسان کے قدم کسی برائی کی طرف بڑھنے لگے اس وقت اپنی نسبتوں کو ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے۔
اور چھٹی بات یہ ہے کہ بند دروازے کے کھل جانے سے معلوم ہوا کہ جب انسان کسی رائے سے بچنے کا عزم مصمم کر لیتا ہے، کسی ناجائز کام سے بچنے کا کوئی ارادہ کر لے، تو اس کو غیبی مدد حاصل ہوتی ہے اللہ کی۔ یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ایف ایس سی میں پڑھتا ہے اور بچہ ہے، ٹین ایجر کہتے ہیں اس کو، 19 تک ٹین ایجر ہو گیا، اور مغرب زدہ لوگوں نے کہا ٹین ایجر ہے وہ جو بھی کر گزرے، جو بھی اس کے جی میں آئے، نو پرابلم، اب وقت ہے، ابھی سے مولوی بن کر، مولون بن کر کیا کریں گے، ابھی سے اتنے تقوادار بن کر کیا کریں گے۔ تو یہ لوگ جو ہیں مغرب کو فالو کرنے والے ہیں۔ اسلام میں ٹین ایجر محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالی 17 ایئرس اولڈ تھے، وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، جس نے سندھ فتح کیا۔ ٹین ایجر ایسا ہوتا ہے، اور ٹین ایجر یوسف علیہ السلام تھے۔ ایک حسین و جمیل عورت جو ہے ملکہ، اس کو دعوت گناہ دے رہی ہے، اور یوسف علیہ السلام اس مقام سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب اس نے قدم بڑھایا تو اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، گناہ سے اس کو بچایا۔ تو یہ بہانے اور یہ حیلے حوالے اللہ کے حضور یہ کام نہیں آئیں گے۔ انسان اپنے بچپن سے ہی جو اللہ والا ہوتا ہے، وہ بچپن سے ہی سلیم الفطرت ہوتا ہے، گناہوں سے اس کو نفرت ہوتی ہے، جرائم سے اس کو کراہت ہوتی ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کا مزاج ہوتا ہے۔ اور بوڑھے ہو کر بال سفید ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئی، اور آنکھوں سے بینائی چلی گئی، زبان سے گویائی ختم ہو گئی، اور ہاتھ شل ہو گئے، کان سننے سے قاصر ہو گئے، اور پیروں سے قدم نہیں لے سکتا ہے، تو یہ تو بیڑیا بھی کر سکتا ہے۔ بیڑیا جب دیکھ نہیں سکتا ہے اور شکار نہیں کر سکتا ہے، پنجے جو ہے بیکار ہو گئے، تو بس کسی کے اوپر حملہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے، اگلے دامن یا پچھلے دامن کے پھٹے ہونے کو جو جرم کی پہچان کی علامت قرار دیا گیا ہے، اس سے یہ حکم مستنبط ہوتا ہے کہ کسی معاملے کے ثابت کرنے کے لیے قرائن جو ہے، قرائن سرکمسٹانشیل ایویڈنس، واقعاتی شہادتیں، گواہی اور فیصلے تک پہنچنے کے لیے اسے مدد لی جا سکتی ہے۔ اور ان آیتوں میں الفیا سیدہا کہا، عزیز مصر کو اس کی بیوی کے آقا کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ تو آقا کا وہ پھر کنیز ہوتی ہے، اس لیے کہ مصر کے قبطی سماج میں بیویاں اپنے شوہروں کو آقا کہا کرتی تھی۔ یہ امام قرطبی کی تحقیق ہے۔ سید آج کل بھی مصر کی عورتیں اپنے خاوندوں کو سید کہا کرتی ہیں۔ تو مصری معاشرہ میں عورت کی حیثیت ہو سکتا ہے اس وقت ملکیت اور پراپرٹی کی تھی، تو خاوند آقا ہو گیا اور وہ اس کی پراپرٹی ہو گئی، پوزیشن ہو گئی۔ تو یہ اسلام کی مہربانی ہے، اسلام کا فیض ہے کہ اس نے شوہر اور بیوی کو معاہدہ کے دو فریق کے طور پر پرماننٹ تسلیم کیا ہے، کہ عورت کی حیثیت مستقل ہے اور مرد کی حیثیت مستقل ہے، اور یہ مالک اور مملوک نہیں ہے، آقا اور کنیز نہیں ہے، اور سردار اور نوکر نہیں ہے۔ اسی طرح عزیز مصر کی بیوی نے جیل کی سزا کا مطالبہ کیا۔ جیل کی سزا اس وقت مصر میں تھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے مصر بڑا اس زمانے میں متمدن، اور مجرموں کے لیے جیل کی سزا کا قانون کا ہونا مصر کے تمدن کو بتا رہا ہے کہ بڑا متمدن ملک تھا، ترقی یافتہ ملک تھا اس حوالے سے۔ اور پھر ان آیتوں میں یہ بات بھی ہے، یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کی جو داستان عزیز مصر کے سامنے آئی، یہ واقعہ خاوند نے خود دیکھا۔ بظاہر اس کا تقاضا یہ تھا کہ عزیز مصر کی غیرت اسے تڑپا دیتی اور مجرم کو قرار واقعی سزا دیتا، لیکن
عزیز مصر نے ایسا نہیں کیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اس لیے کہ ان میں غیرت کی کمی تھی، انہ لم یکن غیورا، غیرت کی کمی تھی۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف عزیز مصر کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ مصری تہذیب میں بے حیائی اس درجہ پہنچ گئی تھی کہ اس معاشرے میں ایسے واقعات کا ہو جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ جب بھی کوئی قوم، اب اس پر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، کوئی قوم شریعت الہی سے محروم ہو جاتی ہے، جس طرح مصری قوم محروم تھی، تو جو برائیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں ان میں ایک اہم برائی یہ ہے کہ وہ شرم و حیا کو خیر باد کہنے لگتی ہے۔ آج کل مغربی تہذیب اس کی واضح مثال ہے۔ اس طرح عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس کا چرچا نہ کیجیے، اعرض عن ھذا، اور قرآن نے کسی تبصرہ کے بغیر اسے نقل کیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی برائی ہو جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اسے زیادہ سے زیادہ چھپایا جائے، اس کا چرچا نہ کیا جائے، کیونکہ برائی کے ذکر سے بھی برائی پھیلتی ہے۔ ہمیشہ آپ کسی کو گالیاں بکتے رہیں گے اور کسی کو بدماش، ڈیفالٹر اور چور اور ڈاکو کہتے رہیں گے، بڑے بھی یہی کہتے رہیں گے، چھوٹے یہی سنتے رہیں گے، اور پھر بچے آ کر اپنے والدین کو چور کہنا شروع کریں گے، اس لیے کہ بڑے کہتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں ایک دوسرے کو یہ بکتے رہتے ہیں، تو معاشرے میں ایک گندگی پھیل جائے گی۔ اس لیے بد اخلاقی کے کاموں کو چھپانا چاہیے۔ اگر قانونی سزا دلوا سکتے ہیں تو کیس مقدمہ فائل کیا جائے اور دلائل کے ساتھ جج کے سامنے رکھا جائے، وہاں سے فیصلہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اپنے مردوں کے محاسن کو، اچھائیوں کو یاد کیا کرو، چونکہ مردوں میں برائیاں بھی تھیں نا، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی فلاں مردہ اس نے ایسا ظلم بھی کیا تھا، ایسا غلط کام بھی کیا تھا، لیکن ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن حدیث نبوی میں اس کو روکا ہے۔ مردوں کے محاسن جو ہیں، ان کے اچھے کردار کو یاد کیا کرو، اچھائیوں کو یاد کیا کرو، تاکہ زندوں میں اچھائیوں کا مزاج، نیکیوں کا مزاج پیدا ہو جائے۔ تو برائیوں کے ذکر سے برائیوں کا مزاج پیدا ہوتا ہے، تو برائیاں پھیلتی رہتی ہیں۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی کو یہاں پر وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ کہا، استغفار کا حکم دیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو گناہ سزا کے درجہ کو نہ پہنچا ہو یا پہنچ گیا ہو لیکن سزا جاری کرنے کا موقف نہ ہو، جس طرح یہاں پر تھا، یا اس کی برائی لوگوں پر ظاہر نہ ہو، تو اس کو خاص طور پر استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مثلا ایک بندہ چوری چھپے کوئی گناہ کرتا ہے، تو وہ انسانوں میں سے کسی کو تو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ عالم الغیب و شہادہ کو تو یقیناً معلوم ہے۔ وہ بندہ اس گناہ سے جب پلٹتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بہت زیادہ استغفار کرے، اور جب بھی وہ گناہ یاد آ جائے تو استغفار کی کثرت رکھے، کیونکہ اس کے لیے گناہ کی تلافی کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔